الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الکریم والفرقان الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخلق عیال اللہ قال علیہ الصلاۃ والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم بزرگوں، عزیز ترین نوجوان ساتھیوں اور ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ہفتہ واری آن لائن اجتماع کے موقع سے مجھے خدمت خلق کے عنوان سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ میں نے ایک سورہ حج کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں ارشاد فرمایا گیا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جھک جاؤ، سجدہ ریز ہو جاؤ اور اپنے رب کی بندگی بجا لاؤ اور عمل خیر کرو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ اور ایک حدیث کا حصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ مومنین میں کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، جس کے اخلاق سب سے بہتر ہیں۔ محترم ساتھیوں، خدمت خلق ایک جامع تصور ہے۔ اس کی گہرائی میں جانے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ خلق کے اندر روئے زمین پر رہنے والے ہر جاندار کا اطلاق ہوتا ہے اور ہر جاندار اس میں شامل ہے، اور ان سب کی حتی الامکان خدمت کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کے مسائل میں دلچسپی لینا، یہ ہمارا فرض ہے۔ ان کے ساتھ بہتر سلوک و برتاؤ کی ہدایت اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بھی ہمیں ملتی ہے۔ دین میں خدمت خلق کے مقام کو سمجھنے سے اس کے وسیع تر مفہوم کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ ایمان لانے والوں کے جن اہم صفات کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یتیموں کی دیکھ بھال کرنا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ اور ان صفات کو نہ اپنانے پر بھڑکتی ہوئی آگ کی وعید بھی سنائی گئی ہے کہ جو استطاعت رکھنے کے باوجود، ان چیزوں سے باخبر ہونے کے باوجود، بندگان خدا کے مسائل کو سمجھنے کے باوجود اس کو حل نہیں کرتا، اس کے مسائل کے لیے کوشش نہیں کرتا، اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کی وعید سنائی گئی ہے، جس کا نقشہ سورہ مدثر میں یوں کھینچا گیا ہے کہ ہر شخص اپنے کسب کے لیے رہن ہے، دائیں بازو والوں کے سوا، جو جنتوں میں ہوں گے، اور مجرموں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا چیزیں دوزخ میں لے گئیں؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ باتیں بناتے تھے اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے۔ یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا، یہ حقیقت ہمارے سامنے آ گئی۔ اس آیت کریمہ میں دوزخ میں جانے والے اس کا سبب بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اس لیے ہمارا ٹھکانہ جہنم بنا۔ گویا نماز پڑھنا اور مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ ایمان کے عملی مظاہر میں سے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں مخلوقات کی خدمت پر بہت زور ملتا ہے، اور یہ سیرت مبارکہ کا یہ روشن باب ہے۔ قربان جائیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ جس نے عالم انسانیت کی خدمت میں اپنی ساری زندگی گزار دی، اور ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ ان کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ جب آپ نے پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، اس وقت اپنے پہلے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ سلام کرو، سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، راتوں کو قیام کرو، اپنے اس رویے کے نتیجے میں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ بھی خدمت خلق کی ایک صورت ہے۔ گویا جنت میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔
اور ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ان ارشادات میں نہایت مؤثر انداز میں مخلوق پر رحم کرنے اور انسانوں کے ساتھ رحمت و شفقت کا برتاؤ کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ خدا کی رحمت کے مستحق وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اس کی مخلوق کے حق میں مہربان ہوتے ہیں، ان کے مسائل میں دلچسپی لیتے ہیں، لیکن جن کا برتاؤ مخلوق کے ساتھ ظالمانہ ہوتا ہے وہ یہ ثابت کر دیتے ہیں اپنے عمل سے کہ وہ اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں ہے۔ لہٰذا جو لوگ انسانیت کے رشتے کو کاٹیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے اپنی رحمت کا رشتہ کاٹے گا۔ ایک اور موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بھوکے کو پیٹ بھر کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی ہے، اور یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، کسی کی بھوک مٹانا، کسی کو کھانا کھلانا۔ ایک اور حدیث میں اس کا بہت اچھا نقشہ کھینچا گیا ہے، جس میں حقوق العباد پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا کہ حقوق العباد کی کتنی اہمیت ہے۔ جسے میں نے سورہ حج کی آیت آپ کے سامنے پیش کی کہ جس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں چیزیں شامل ہیں، اور کہا گیا کہ جو اس کی ادائیگی کرتا ہے وہ کل قیامت کے دن امکانات ہیں کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ تو حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی لازم و ملزوم ہیں، دونوں چیزیں۔ تو اسی کے ذیل میں ایک حدیث جو ہے ذہن میں آئی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے پوچھے گا، اے ابن آدم میں بیمار تھا تو میری عیادت کو نہیں آیا، اے ابن آدم میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اے ابن آدم میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بے لباس تھا تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا۔ بندہ ہڑبڑائے گا، گھبرائے گا، پریشان ہوگا اور کہے گا کہ یا رب العالمین تو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے، میں کیسے تیری عیادت کو آتا ہوں، تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے، تجھے کیسے پیاس لگ سکتی ہے، تو کیسے بے لباس ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے فلاں مقام پہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اسے فلاں چیز کی ضرورت تھی، اگر تو ان کی ضروریات کو پورا کرتا، انہیں کھانا کھلاتا، پانی پلاتا، انہیں لباس عطا، کپڑے پہناتا، ان کی عیادت کو جاتا، ان کی تیمارداری کرتا تو مجھے وہاں پاتا، اور اس کا اجر آج یہاں پاتا۔ تو یہ حقوق العباد کی اہمیت جو اس حدیث کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے۔ آج روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ لاکھوں لوگ اس ترقی یافتہ دنیا میں بھوکے سوتے ہیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ضرورت مندوں، بھوکوں، مستحق لوگوں کا خیال رکھیں، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ کام ہمیں انفرادی طور پر بھی انجام دینے ہیں اور اجتماعی پلیٹ فارم سے بھی یہ کام ہمیں انجام دینے کی ضرورت ہے۔ جہاں جتنی استطاعت ہماری ہے اور جہاں جس طرح کے مستحق اور ضرورت مند اللہ کے بندے ہیں، ان کی ہم خدمت کرنی چاہیے، لیکن کوشش یہ بھی ہو کہ اس کا آغاز ہمارے اپنے ہمسایوں اور ہمارے پڑوسیوں سے ہو، کہ ہمسایوں اور پڑوسیوں کے حقوق بھی جو ہے بہت زیادہ بتائے گئے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ تو بڑی اہمیت اس کی بتائی گئی ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب یا پسندیدہ وہ بندہ ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ان کے مسائل میں دلچسپی لیتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ یعنی انسانوں سے محبت اور ان کی خدمت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار بندوں کی خدمت کی شکل میں ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ قرآن پاک میں اللہ کے محبوب بندوں کی علامت بیان کی گئی ہے سورہ دحر میں کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم تم کو اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکر گزاری، ہم تو اپنے رب سے اس کی جزا چاہتے ہیں یا اپنے رب کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے کفالت کے متعلق فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں اس طرح ہوں گے، میرے ساتھ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں اس طرح ہوں گے، 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے بتایا۔ ایک حدیث میں فرمایا
کہ دنیا میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہو، اور دنیا میں سب سے بدترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہو، اس کے حقوق تلف کیے جاتے ہیں۔ یہ تعلیم انسانی خدمت کے محرک اور مقصد کو واضح کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ اللہ کی محبت کا راستہ بندوں کی خدمت سے ہو کر گزرتا ہے۔ جو اس منزل تک پہنچنا چاہتا ہے اسے یہ راستہ اختیار کرنا ہوگا، ورنہ وہ منزل سے دور ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رضا کے لیے جان و مال قربان کرنے والوں کے مساوی درجہ انسانی خدمت گزاروں کا بیان فرمایا ہے۔ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ خیرات وغیرہ کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، جو اہل خیر حضرات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اور کار خیر میں حصہ لیتے ہیں، ان میں احساس برتری پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ خود کو مختار اور لینے والے کو محتاج سمجھتے ہیں۔ مختار و محتاج کی یہ نفسیات اکرام کا جذبہ باقی نہیں رہنے دیتی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ تم سب دراصل محتاج ہو اور مختار صرف اللہ ذوالجلال کی ذات ہے۔ اس لیے اپنی احتیاج آپس کے تعاون سے دور کرو۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ اللہ غنی ہے اور تم سب محتاج ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ تاکید بھی فرمائی کہ صدقہ اور خیرات خاموشی سے محتاجوں کو دیا جائے، اس کی تشہیر نہ کی جائے، بلکہ اس حد تک اخفا رکھا جائے کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ اگر دائیں ہاتھ سے کسی کو آپ کوئی صدقہ خیرات یا اس کا تعاون کر رہے ہیں تو آپ کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ اس حکم کی روح بھی دراصل یہ ہے کہ صدقہ قبول کرنے والوں کی عزت نفس محفوظ رہے اور ان کی غیرت کو ٹھیس نہ پہنچے، ان کا دل نہ دکھے۔ یہ انسانی اکرام و احترام کا انتہائی اعلیٰ مرتبہ ہے اور خدمت خلق کی روح ہے۔ خدمت خلق کا ایک عنصر جو ہے وہ انصاف بھی ہے، یعنی سماج کے پچھڑے ہوئے اور پسماندہ اور کمزور لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا خدمت کا ایک حصہ ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے مالداروں کے مال میں ناداروں کا حق موجود ہے، اس لیے حکم ہوا کہ مالدار ناداروں کا حق ادا کریں۔ یہ احسان نہیں ہوگا بلکہ یہ انصاف ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ان کے مالوں میں مقرر حق ہے سائل اور محروم کا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ثروت اور اہل خیر حضرات سے فرمایا ہے کہ تم لوگوں کو جو رزق دیا جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے تمہاری جو مدد کی جاتی ہے وہ تمہارے کمزور طبقات کی بدولت ہے۔ تمہارا اپنا کمایا ہوا، تمہارے اپنی صلاحیت و طاقت و قوت سے کمایا ہوا نہیں ہے، بلکہ تم کو اللہ نے رزق عطا کیا ہے کمزور طبقات کی بدولت۔ تو گویا کہ اس میں ان کمزوروں کا، ان ناداروں کا حصہ ہے، ان کا حق ہے۔ یہی دولت تمہارا استحقاق نہیں بلکہ اللہ کا عطا کردہ عطیہ اور امانت ہے۔ کوئی انسان اگر غریب اور محتاج ہے تو اس کا دائمی مقدر نہیں ہے یہ۔ اسی طرح اگر کوئی انسان مالدار اور مختار ہے تو یہ اس کا پیدائشی حق نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محتاجوں سے یہ نہیں فرمایا کہ تم مالداروں کے پاس جاؤ اور ان سے اپنا حق مانگو، بلکہ مالداروں کو یہ ذمہ داری عائد کی کہ وہ ناداروں کو ان کا حق پہنچائیں، تو غریبوں کو ان کا حق دیں۔ انسانی خدمت کا ایک عنصر اور بھی ہے جسے ہم ایثار کے نام سے جانتے ہیں، یعنی صرف حق ادا کرنا مطلوب نہیں ہے بلکہ دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دینا، دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف پر مقدم سمجھنا اور اپنے کام کو مؤخر کر کے دوسروں کی حاجت روائی کرنا انسانی خدمت کا اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے، اونچا مقام ہے، جس کی تعبیر قرآن کریم نے اس طرح کی ہے کہ وَيُصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود فاقے سے ہوں، خود اپنی جگہ مفلس ہوں، اور جو اپنے نفس کی تنگی سے، اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا، سمجھو کہ وہی کامیاب ہے، وہی فلاح پانے والا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی خدمت خلق کے اسی اعلیٰ مرتبے کی نمائندگی کرتی رہی ہے، یہاں تک کہ آپ کے صحابہ میں بھی یہی روح جاری و ساری نظر آتی ہے۔ بعد کی صدیوں میں بھی ہم اس کا اثر مسلم سماج میں محسوس کرتے ہیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میں پریشان حال ہوں، میں بھوکا ہوں، کئی وقتوں سے میں نے کھانا نہیں کھایا ہے، میرے کھانے کا کچھ انتظام کروا دیجیے۔ یہ سن کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ازواج مطہرات کو اطلاع دی کہ اگرچہ کچھ کھانے کو موجود ہو تو بھیجیں۔ جواب ملا کہ گھر میں پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے یکے بعد دیگرے تمام ازواج مطہرات کے یہاں معلوم کیا، مگر ہر جگہ سے یہی جواب ملا۔ پہلے کوشش آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے کی، اپنے گھر میں ہماری ماؤں کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر کچھ کھانے کا انتظام ہو تو ایک مہمان ہے ان کو کھانا کھلایا جائے، ان کی مہمان نوازی کی جائے، ان کی میزبانی کی جائے۔ لیکن جب وہاں کچھ راستہ نہ ملا، کچھ نظر نہ آیا، تو پھر صحابہ اکرام سے متوجہ ہوئے اور اپنے صحابہ سے فرمایا کہ کوئی ہے جو آج رات اسے اپنا مہمان بنا لے۔ ایک انصاری صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے میں لے جاتا ہوں، یہ آج میرے مہمان ہوں گے۔ وہ صحابی اس مہمان کو ساتھ لے کر اپنے گھر گئے اور اہلیہ سے کہا کہ کچھ ہے جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی ضیافت کروں؟ اہلیہ نے جواب دیا کہ بچوں کا کھانا ہے، صرف بچے کھا سکتے ہیں اور ہمیں تو آج رات فاقہ کرنا پڑے گا، بھوکے ہی سونا پڑے گا۔ شوہر نے کہا کہ ان کو کسی طرح بہلا کر سلا دینا اور جب مہمان کھانے بیٹھے تو چراغ بجھا دینا تاکہ وہ سحر ہو کے کھانا کھا سکے اور یہ تاثر دینا کہ ہم ان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ چنانچہ اسی کے مطابق سب کھانے بیٹھے، مہمان نے کھانا کھا لیا اور ان دونوں نے بھوکے رہ کر رات گزاری۔ جب صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کو خوشخبری دی، ان کو بشارت دی کہ تمہارا یہ عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کو بھا گیا، اللہ نے اسے پسند فرما لیا۔ ایک خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ آپ امیر المومنین ہیں، خلیفہ اول ہیں، کتنی مصروف ترین لائف آپ کی ہے، خلافت کے امور بھی انجام دینے ہیں، اپنی فیملی کو بھی وقت دینا ہے، دیگر کچھ اور مصروفیات ہیں، لیکن اس کے باوجود بندگان خدا کی خدمت کا جذبہ دیکھیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ روزانہ صبح کی نماز حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے پڑھتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز کے فوری بعد کہیں روانہ ہو جاتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس بات کو اکثر نوٹ کرتے ہوئے نوٹ کیا اور دیکھ رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق نماز کی ادائیگی کے لیے تو باقاعدگی سے مسجد میں آتے ہیں، مگر جو ہی نماز ختم ہوتی ہے وہ چپکے سے مدینہ کے مضافاتی علاقوں میں چلے جاتے ہیں۔ کئی بار ارادہ بھی کیا کہ سب پوچھ لیں، ان سے سبب پوچھ لیں، مگر ایسا نہ کر سکیں۔ ایک بار وہ چپکے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے چل دیے۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ دیہات میں جا کر ایک چھوٹے سے خیمے میں داخل ہو گئے۔ کافی دیر کے بعد جب وہ باہر نکل کر واپس مدینہ کی طرف لوٹ گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس خیمے میں ان کے جانے کے بعد داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس خیمے میں ایک اندھی بڑھیا اور دو چھوٹے چھوٹے بچے اس کے ساتھ بیٹھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑھیا سے پوچھا، اے اللہ کی بندی تم کون ہو؟ بڑھیا نے جواب دیا، میں ایک نابینا اور مفلس و نادار عورت ہوں، اور ان دونوں لڑکیوں کا اور میرا اللہ کے سوا کوئی آسرا اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق نے پھر سوال کیا کہ یہ شیخ کون ہے جو تمہارے گھر آتا ہے؟ بوڑھی عورت جو کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ناواقف تھی، جانتی نہیں تھی کہ وہ کون ہے، بس اتنا تھا کہ ایک شخص آتا ہے، ہماری ضروریات پوری کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ تو بڑھیا نے جواب دیا کہ میں اس شیخ کو نہیں جانتی، مگر یہ روزانہ ہمارے گھر میں آ کر پابندی سے جھاڑو دیتا ہے، ہمارے لیے کھانا بناتا ہے، ہماری بکریوں کا دودھ دوہتا ہے اور یہاں ہمارے پاس رکھ کر چلا جاتا ہے۔ یہ عمل سیدنا ابوبکر صدیق کا ہے، خلیفہ اول، امیر المومنین، یہ عمل ان کا ہے۔ حضرت عمر یہ سن کر رو پڑے اور کہا کہ اے ابوبکر، آپ نے اپنے بعد کے آنے والوں پر ایک تھکا دینے والا امتحان کھڑا کر کے رکھ دیا۔ آپ کے بعد آنے والے خلیفہ اس امتحان میں کیسے کامیاب ہوں گے؟ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر۔
یہ کچھ واقعات تھے جو میں نے خدمت خلق کے عنوان سے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ ایک چیز یہ بھی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خدمت خلق جو ہے صرف مال و دولت اور پیسہ اور یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد ہی کی جا سکتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہی ہو، مال و دولت ہو، سارے لوازمات ہو تو آپ بندوں کی خدمت کریں، نہیں، بلکہ اس کے بغیر بھی آدمی پوری زندگی مخلوقات کی خدمت کر سکتا ہے۔ کسی کو آپ کے مشورے کی ضرورت ہے، کوئی پریشان ہے، اس کی دلجوئی کیجیے، کسی کو مشورے کی ضرورت ہے، اس کو مناسب مشورہ دیجیے، یہ بھی خدمت ہے۔ جو پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کیجیے، اس کی ڈھارس بنائیے، اس کے دل کا بوجھ کم کیجیے، یہ بھی خدمت ہے۔ کوئی اپنے مسائل کا حل چاہتا ہے، آپ کے پاس مسائل کا حل نہیں ہے لیکن اس کو صحیح رہنمائی کر دیجیے، یہ بھی خدمت ہو جائے گی۔ خدمت خلق یہ بھی ہے کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک آدمی مال سے خالی ہاتھ تو ہو سکتا ہے لیکن وہ دل سے دوسروں کا خیال ضرور رکھ سکتا ہے، یہ بھی بہت بڑی خدمت ہے۔ آپ کی زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، جب بھی بولیں بھلی بات بولیں، دوسروں کا برا نہ سوچیں، ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، لوگوں سے مسکرا کر ملیں، یہ سب انسانوں کی خدمت میں شامل ہے اور یہ سب خدمت خلق کا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلم وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو جس ساتھیوں، یہ خدمت خلق کے عنوان سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ہم تمام کو جو ہے ان واقعات اور ان تعلیمات کی روشنی میں بندگان خدا کی خدمت اپنی استطاعت کے مطابق اور اس سے بڑھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چیز یہاں پہ اس موقع سے یہ بھی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو خدمت ہے یا ہم جو اپنے اخلاق سے، اپنے عمل سے یہ ساری چیزیں پیش کرتے ہیں، اور چونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو ہم بھی تمام عالمین کے لیے، تمام لوگوں کے لیے رحمت بنیں، اور ہم جو ہے ایک اسلام کے نمائندے ہونے کی حیثیت سے صرف مسلمانوں کی خدمت نہیں کرتے، صرف اپنوں کی نہیں، بلکہ جو ضرورت مند ہے، وہ چاہے کسی مذہب کا ماننے والا ہو، وہ چاہے کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، وہ ضرورت مند ہے، پریشان ہے، مستحق ہے، نادار ہے، ہم اس کی ضرورت کو پورا کریں گے، وہ چاہے کوئی بھی ہو، ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت کو پورا کریں گے۔ تو یہ چیزیں ہمیں ان تعلیمات سے ہمیں ملتی ہے اور ہمیں اس پر بڑھ چڑھ کر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ ایک چیز یہ بھی ہے کہ دعوت اور خدمت، یہ دونوں چیزیں جو ہیں لازم و ملزوم ہیں۔ دعوت اصل میں یہ ہماری قولی دعوت، اور خدمت جو ہے یہ ہماری عملی دعوت جو ہمارے اخلاق سے جاتی ہے۔ دین کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو جہنم سے بچایا جائے۔ اگر کسی کا گھر جل رہا ہو اور اس کو بچایا جائے تو یہ خدمت خلق ہے، اور اگر موت کے بعد وہ آگ میں گرنے والا ہو اور اس کو بچایا جائے تو کیا یہ خدمت خلق نہیں ہے؟ یقیناً خدمت خلق ہے۔ گویا مومن کی پوری زندگی، چاہے وہ دعوتی نوعیت کی ہو یا امدادی نوعیت کی ہو یا خیر خواہانہ ہو، سب کچھ اس خدمت کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن اس وقت امت کا سواد اعظم ہم دیکھیں تو صرف مالی تعاون کو خدمت خلق سمجھتا ہے۔ اس کو یہ نہیں معلوم کہ مالی تعاون ضروری تو ہے، لیکن اگر ہم اس کے ساتھ انسانوں کی ابدی کامیابی میں تعاون نہ کریں، ان کو آگ میں جلنے سے نہ روکیں، تو ہم سے اس کے بارے میں جو ہے بڑی باز پرس ہوگی، ہم سے دریافت کیا جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا۔ تو گویا کہ یہ دعوت اور خدمت یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، اور ایک داعی کو جو ہے وہ سچا خادم انسانیت بھی ہونا چاہیے کہ جو دعوت ہمارے عمل اور اخلاق کے ذریعے سے بندگان خدا تک پہنچتی ہے وہ قولی دعوت سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ ہم کسی کے مسائل میں دلچسپی لیں گے، کسی کی ضرورتوں کو پورا کریں گے، اس کے دکھ درد میں کام آئیں گے، اچھے اخلاق سے کسی کے ساتھ پیش آئیں گے، تو یہ چیزیں لوگوں کو متاثر کرتی ہیں، سامنے والے کو متاثر کرتی ہیں، ایک اثر اس پہ چھوڑتی ہے۔ کئی واقعات سیرت مبارکہ میں اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں کئی واقعات ہمیں اس طرح کے ملتے ہیں، بھری پڑی ہے تاریخ اس سے، کہ لوگ ان کے اخلاق کو، ان کے عمل کو، ان کے طور طریقے کو دیکھ کر کے متاثر ہوئے اور اسلام میں جوک در جوک داخل ہوئے۔ تو ہمارے اخلاق اور عمل سے جانے والی دعوت کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ گویا کہ خدمت خلق کے جو کام ہے وہ بھی دعوت کا ایک حصہ ہی۔ ایک چیز اور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں
वो ये है कि जैसे हमें पेंडेमिक का एक माहौल अभी चल रहा था और लॉकडाउन के नागुफ्ता हालात से हम लोग अभी गुजरे हैं और ये चीज़ें अभी तक भी ख़त्म नहीं हुई, कम ज़रूर हुई हैं। तो इसमें हम देखें कि इसमें जो बेचारे रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, जो ज़रूरतमंद है, डेली वेजर्स हैं या गरीब तबका है, वो तो परेशान हुआ ही हुआ है। लेकिन इसमें अच्छे औसत दर्जे के लोग या जिनके अपने सेटल्ड बिजनेस हैं या जो अच्छी जॉब पर थे, वो भी इन दिनों में परेशान हुए। और इसमें आप एक चीज़ गौर करेंगे कि इसमें हमारी रियासत ही नहीं, पूरा मुल्क, बल्कि पूरा मुल्क ही नहीं, पूरी दुनिया इसमें मुतासिर हुई है। हम बात हमारी अपनी रियासत की करेंगे कि देखने में ये आया कि बिरादरान मिल्लत ने बढ़ चढ़ कर इंसानों की खिदमत में, ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों को पूरा करने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उनके मसाइल को हल करने की कोशिश की, अपने ऊपर दूसरों को तरजीह दी। जहाँ जिस तरह की ज़रूरत है वो पूरी कर सकते हैं, पूरी की। तो ये हमारे अमल से, हमारे अखलाक से, हमारी खिदमत से जो दावत लोगों तक पहुँची है, ये बहुत गैर मामूली दावत थी और इसने बहुत मुतासिर किया। जहाँ जहाँ इस्लाम से मुताल्लिक़ जो है लोगों के जहनों में, बिरादरान वतन में गलत फहमियाँ बैठी हुई हैं, वो इस्लाम को कुछ और चीज़ समझते हैं, मुसलमानों से मुताल्लिक़ गलत ख़यालात उनके जहनों में डाले हुए समझते हैं, ये गलत ख़यालात हैं। तो ये कहीं ना कहीं उन गलत फहमियों को दूर करने का ज़रिया बने हैं। ये जो पेंडेमिक के इस हालात में जो खिदमत हमारे बिरादरान मिल्लत ने की है, ये उसके इज़ाले का ज़रिया बनी है। इसके ज़रिए से इस्लाम को लोग समझे हैं, इस्लाम के करीब आए हैं, मुसलमानों से मुतालिक जो गलत फहमियाँ थी वो दूर हुई हैं। तो ये जो खिदमत खल्क और के जो काम हैं और हमारे अमल से, हमारे अखलाक से जाने वाली जो चीज़ें हैं, ये बहुत मुतासिर करती हैं और ये भी जो है एक दावत का हिस्सा है। एक आखिरी चीज़ जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ वो ये है कि खिदमत खल्क के काम जो है हमें इनफरादी तौर पर तो अंजाम देने हैं, लेकिन इसी के साथ साथ ज़रूरत इस बात की है कि हम इज्तिमाई प्लेटफॉर्म से भी इन कामों को अंजाम दें। कुरान करीम में इज्तिमाई कामों को तरजीह दी गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उम्मत को मुज्तमा रहने की ताकीद की है। अकेले नमाज़ पढ़ने के मुकाबले में जमात की नमाज को अफजल करार दिया है। ये सब बातें हमें बताती है कि अगर खिदमत खल्क का फरीज़ा भी एक मुनज़्ज़म अंदाज में और एक इज्तिमाइयत के साथ हो तो वो भी निहायत अच्छे तौर पर अंजाम पाएगा, अच्छे तौर से अंजाम पाएगा। क्योंकि इज्तिमाई कामों में एक फ़ायदा ये भी होता है कि ज़रूरतमंदों की, मुस्तहिकीन की, मिस्कीनों की जो ज़रूरियात है, उनके जो मसाइल हैं, वो बड़े पैमाने पे हल हो सकते हैं। इनफरादी तौर पे कोई काम करेगा तो हो सकता है उसका पूरा मसला हल ना हो। दूसरी बात यह है कि अगर कोई इनफरादी तौर पे देता है, कोई करीबी रिश्तेदार है, अपना हमसाया है, पड़ोसी है या जानने वाला है, तो उसकी इज़्ज़त नफ्स को ठेस भी पहुँचती है। अगर इज्तिमाई प्लेटफॉर्म से उसी का ताउन इज्तिमाई प्लेटफॉर्म से उस ज़रूरतमंद भाई तक पहुँचे तो उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह भी नहीं होगी, उसको ठेस भी नहीं पहुँचेगी। और दूसरी बात यह है कि खिदमत खल्क के बड़े बड़े इदारे और प्लेटफॉर्म्स हम इज्तिमाई तौर पे काम करके खड़े कर सकते हैं और लोगों के मसाइल को हल कर सकते हैं, उनकी ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। मुसाफिर खानों का क़याम हो सकता है, यतीम खानों का क़याम हो सकता है, मेडिकल के कुछ इदारे खड़े किए जा सकते हैं, तालीम के कुछ इदारे खड़े किए जा सकते हैं, लोगों को कुछ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स खड़े करके उनके रोज़गार का इंतज़ाम किया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं इज्तिमाई प्लेटफॉर्म से हो सकती हैं। तो अगर हम इन कामों को इज्तिमाई प्लेटफॉर्म से अंजाम दें, इज्तिमाई तौर पे करने की कोशिश करें तो एक बड़ा काम हो सकता है और लोगों की ज़रूरियात बड़े पैमाने में पूरी हो सकती है। खुर्रम मुराद ने कितनी प्यारी बात कही है कि खिदमत खल्क का काम इस कदर अहमियत का हामिल है कि हम इस काम के ज़रिए इंसानियत के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत बन जाएंगे। तो उस वक्त हमारे वो ख्वाब पूरे होंगे जो हमने दुनिया में दीन के गलबे और उसकी इकामत के लिए देखे हैं। किसके ज़रिए से होंगे? जब हम लोगों के लिए, इंसानियत के लिए रहमत बन जाएंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह। तो दोस्तों, ये कुछ खिदमत खल्क के हवाले से कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी है। अल्लाह ताला मुझे भी, आपको, हम तमाम को जो है बंदगान खुदा की बढ़ चढ़ कर खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और उनके मसाइल में दिलचस्पी लेकर उसको हल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारी मदद व नुसरत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।